بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، وطن عزیز پاکستان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس ان لوگوں کو ہے جن کے پاس آزادی نہیں ہے، اور اگر آزادی ہے تو دفاع نہیں ہے، اور اگر دفاع ہے تو حالات کے شکنجے میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم مظلوم فلسطینیوں کی بات کریں یا مظلوم کشمیریوں کی بات کریں یا ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کریں تو ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم کیا۔ ہم نے بہت قربانیاں دیں، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں یہ پاکستان ہمیں ملا۔ پاکستان کسی ایک شہر، ایک صوبے کا نام نہیں ہے۔ پاکستان خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، اس کا ایک حصہ مقبوضہ کشمیر، یہ سب ملا کے پاکستان بنتا ہے۔ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابی دی ہے، میں نے کئی بار یہ عرض کیا ہے کہ صدیوں اس کے اوپر مورخ، تاریخ دان، صاحب عقل و فکر غور کرتے رہیں گے اور لکھتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسی فتح ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو گمان نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب آپ اللہ پر توکل کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ معرکہ حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت و عظمت دی، وہ اس خوفناک جنگ کا روکنا تھا جو تیسری عالمی جنگ بننے جا رہی تھی۔ ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ، جس میں عرب ممالک کو بھی شامل کیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان کی قیادت نے اپنے بردر اسلامی ممالک کے ساتھ مشورہ کر کے، جس میں سب سے پہلے مملکت سعودی عرب ہے، قطر ہے، ترکیہ ہے، مصر ہے، اس جنگ کو روکا۔ وقتی طور پر بھی اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بھی امن کا راستہ، امن کی منزل، امن کی فتح ہوگی۔ اگرچہ وہ بڑا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایران اور امریکہ کے درمیان حالات کی خرابی، عرب اسلامی ممالک پر ایران کی طرف سے حملے، جس میں ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تو ان جگہوں پر حملہ کرتا ہے جہاں امریکہ کی افواج ہیں یا اس کے اڈے ہیں، جبکہ عرب ممالک، بحرین ہے، کویت ہے، اب تو قطر بھی شامل ہو گیا، اردن ہے، متحدہ عرب امارات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق یہ حملے نہیں ہونے چاہیے۔
جب اسلام آباد امن معاہدہ ہوا اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ایران کے افواج کے ترجمان بھی اپنا بیان دیتے ہیں، امریکی صدر بھی اپنی بات کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری دنیا ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ان سارے حالات کے اندر پاکستان دشمن قوتوں نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ 4 روز قبل ہماری فوج اور پولیس کے 30 کے قریب جوان اس دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، لیکن اس کے بعد اب تک 100 سے زیادہ دہشت گرد واصل جہنم بھی ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان تمام چیزوں سے کیسے نمٹنا ہے، یہ حکمت عملی ریاست کے بڑے بنا بھی رہے ہیں اور ان کے پاس موجود بھی ہوگی، لیکن مجھے آج اپنی قوم کے مذہبی سیاسی قائدین سے بھی اور عوام سے بھی ایک بات عرض کرنی ہے کہ یاد رکھیے، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یہ سارا پاکستان ہے۔ اور اگر یہاں پر ایک جسم ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا سر بلوچستان ہے اور ہمارا دل خیبر پختونخوا ہے۔ اگر کہیں پر تکلیف ہوگی تو جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے وہ اسلام کے نام پر ہے، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بلوچیت کے نام پر ہے، جبکہ دونوں جگہ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ بلوچستان سے کوئی تعلق ہے۔ اگر ان کا بلوچستان سے تعلق ہو تو کیا وہ ہسپتالوں پہ حملے کریں، اسکولوں پہ حملے کریں، عام عوام کو ماریں؟ ان کو تو بلوچستان کی ترقی کی بات کرنی چاہیے جو حکومت چاہتی ہے۔ چلیے ماضی میں جو بھی ہوا نیا باب ایک کھولتے۔ اس وقت جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک بہت ہی حالات کا ادراک کرنے والے، حالات کا فہم رکھنے والے انسان ہیں، اور بار بار حکومت پاکستان، اس کے وزراء، اس کے لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کو تسلیم کرتا ہے اس سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور بات چیت ہونی چاہیے، لیکن ان سے جو پاکستان زندہ باد کہیں، جو پاکستان کے آئین قانون کو مانیں، اور جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوں، ان سے کیا بات چیت ہوگی؟ ہاں، وہ توبہ کریں، وہ اعلانیہ اپنی معافی مانگے، کسی فرد سے نہیں، پاکستان سے، پاکستان کی عوام سے، اپنے وطن سے، اور واپس آ جائیں ہتھیار پھینک کے۔ یہی بات اس وقت جو آزاد کشمیر میں دھرنا بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے کہی جا رہی ہے کہ وہاں چند لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا۔ یعنی یہ تصور بھی کیسے کو کر سکتا ہے کہ پاکستان بھاڑ میں جائے؟ تو پھر ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو کہا جائے گا آپ بھاڑ میں جائیں۔ پاکستان کو تو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہنا ہے، لیکن پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ، ان کے جو حقوق ہیں
ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ریاست کے اوپر اس کو بھی ادا کرنا ہے ریاست کو. تو یہ ساری صورتحال میں ہمیں وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا بہترین دوست ہے قطر. امیر قطر کے والد جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو حکومت سپرد کر دی تھی اور پاکستان سے بہت ان کی محبت تھی، اہل فلسطین سے بڑی محبت تھی. بلکہ اگر میں دیکھتا ہوں تو دنیا میں بہت سارے ایسے اعمال، ایسے افعال جو ہے دین کے لیے ہوئے، مسلمانوں کے لیے ہوئے، اسلام کے لیے ہوئے، ان میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ موجودہ جو امیر قطر ہیں وہ بھی بہت دیندار ہیں اور دین سے محبت کرنے والے ہیں. یہ ساری فیملی، ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، وزیر اطلاعات ہمارے عطا اللہ تارڑ صاحب، یہ سب حضرات، پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد دوحہ گیا اور جا کے تعزیت کا اظہار کیا، ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوئے. بلا شبہ یہ اہل قطر کے لیے، چونکہ ان کو قطری جو ہیں وہ والد کی حیثیت دیتے تھے، ان کو والد کہا جاتا تھا، ایک باپ کی حیثیت تھی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل قطر کے لیے، قطر کی عوام کے لیے، قطر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خدمات تھی ان کی. اب ان کے بیٹے بھی اسی طرح جو ہے، آپ نے دیکھا ہے قطر کس طرح خوبصورت جدید دنیا آباد ہے اور ہر اعتبار سے جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم غم کے ان لمحات میں اپنے قطری بھائیوں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.